أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم درود پڑھی محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام حاضرین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، خصوصاً مجالس کا انعقاد کرنے والے تمام بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور ان عزائے جناب سیدہ کی جو مجالس اعظم منعقد ہیں ان سب کی بارگاہ امامت و ولایت میں قبولیت کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندر محمدی صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب شہادت جگر گوشہ رسول بضعت الرسول حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ 13 جمادی الاول کی شب ہے، آج 12 کا دن گزرا ہے، 13 جمادی الاول کی شب ہے، اور بعض روایات کے مطابق 13 جمادی الاول روز شہادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 جمادی الثانی بھی روز شہادت حضرت سیدہ ہے، بنت نبی ہے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کو مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں طالب علمانہ فقط چند چیزیں میں پیش کر سکوں۔ آپ نے بیدار سماعتوں کے ساتھ انشاءاللہ سننا ہے کہ حضرت سیدہ کی مجالس کے حوالے سے پہلے تو میں مختصر سا عرض کروں گا کہ مجالس میں شرکت کے حوالے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں معصومین کی، کیونکہ فرش اعضاء کا تقدس، فرش اعضاء کا احترام اور فرش اعضاء کے حوالے سے بہت ساری روایات ہم تک پہنچی ہیں معصومین کے ذریعے سے۔ حضرت سیدہ کی مجالس جیسا کہ یہاں بھی آپ کے شہر میں بھی اور بعض مقامات پہ بھی اسی طرح منعقد ہو رہی ہیں کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ہو رہی ہیں، یقیناً حضرت سیدہ کی مجالس باہدف ہونی چاہیے، با مقصد ہونی چاہیے۔ باہدف اور با مقصد یعنی ان مجالس کے اندر سیرت سیدہ، راہ سیدہ، فضائل سیدہ، مصائب سیدہ اور حضرت سیدہ کا خطبہ بیان ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حضرت سیدہ کی سیرت کیا ہے، کیونکہ جناب سیدہ کی سیرت نہ کہ صرف تشیع کے لیے، نہ کہ صرف کسی فرقے کے لیے، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے، صرف عالم اسلام ہی نہیں، عالم انسانیت کے لیے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا موضوع بھی تھوڑا سا حالات حاضرہ بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجالس میں یہ میں نے کراچی میں بھی کئی جگہ عرض کیا ہے کہ یاد رکھیں عزاداری یا یہ جو فرش عزا ہے در اصل امام عصر کے ظہور کی تیاری کے لیے، اور اس فرش عزا پر ناصر امام تیار ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ناصر امام فرش عزا پہ تیار نہیں ہوئے تو ہم ایک رسم بجا لا رہے ہیں، مقصد مجلس ابھی ہم نہیں جان پائے۔
مقصد مجلس یہ جوانان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھی تعداد میں بیٹھے ہیں، آپ نے خصوصی توجہ سے سننا ہے، تمام لوگوں نے بالخصوص جوانان نے، یا میں اگر اور مختصر دو زبان میں اگر میں مختصر سے ایک جملے میں کہوں کہ حضرت سیدہ کی مجالس کا ہدف نظریہ مہدویت کا پرچار ہونا چاہیے، کیونکہ جس شدت کے ساتھ اس وقت نظریہ مہدویت کو سبوتار کرنے کے لیے، نظریہ مہدویت کو روکنے کے لیے، نظریہ مہدویت کو کا چہرہ مس کرنے کے لیے عالمی سطح پر جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، دشمن جس طریقے سے پلاننگ کیا ہوا ہے اور کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، میدان عمل میں ہے، اس سے کئی زیادہ شدت کے ساتھ پیروان ولایت و امامت، پیروان سیدہ محبان سیدہ کو آج امامت اور خصوصاً امام مہدی کی امامت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نظریہ بیان ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ان مجالس کے اندر انشاءاللہ آئیں، شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں، تمام مجالس میں آئیں، اور ان مجالس میں الحمدللہ پڑھنے والے آئیں گے اور تمام علماء آئیں گے۔ میں طالب علم ہوں، میں صرف مختصر سا پیغام دینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ہم سے کئی بہتر علماء آپ سے آگے گفتگو کریں گے، اور آپ نے ان مجالس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اہم ترین ان مجالس کا جو ہدف ہے وہ ہے سن کر عمل کرنا، کیونکہ اگر عمل نہیں ہوا تو پھر مجلس کا مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا۔ بس عزیزان محترم توجہ سنیے گا، حضرت سیدہ کی مجالس ہوں یا امام حسین علیہ السلام کی مجالس ہوں، عزاداری کے حوالے سے 3 طبقات کا ذکر کیا گیا ہے روایات میں، 3 طبقات، 3 شعبے یا 3 طبقات یا 3 کیٹیگریز لوگوں کی۔ کون ہے عزاداری کے اندر آنے والے؟ ایک تو پہلا طبقہ عزاداری کا وہ ذکر کیا گیا ہے جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو بانی مجلس کہا جاتا ہے، آرگنائزر بانی مجلس۔ اب وہ بانی مجلس کبھی انڈیویجول بھی ہوتا ہے، اکیلا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کوئی ادارہ بھی ہوتا ہے، انجمن بھی ہوتی ہے، مدرسہ بھی ہوتا ہے، امام بارگاہ کا کوئی ٹرسٹ یا کمیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ان سب کو روایات میں بانی مجلس کہا گیا، یعنی اہتمام کرنے والے، عزاداری کا اہتمام کرنے والے۔ اور دوسرا طبقہ مجلس میں شرکت کرنے والے، سامعین، لسنرز، یعنی ہم سب عزادار، جن کو عزادار کہا گیا ہے۔ اور تیسرا طبقہ مجلس عزا میں آ کر ذکر حسین ابن علی اور آل رسول کرنے والے، یعنی اہل منبر۔ اور ان تینوں طبقات میں سب سے زیادہ ذمہ داری اہل منبر کی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری اہل منبر کی ہے۔ اہل منبر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، میں اگر مختصر سا بیان کروں، اگرچہ یہ موضوع بھی ایک بڑا مفصل موضوع ہے، تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن کیونکہ منبر پر آنے والوں کی ذمہ داریاں جیسے محراب میں کھڑے ہوئے پیش امام کی ذمہ داریاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ دیکھتے ہیں علماء محراب میں نماز پڑھاتے ہیں، خدا نے ان کو، دین نے ان کو ذمہ داری دی۔ ان کا مقام کتنا ہے؟ مقام عام عوام سے زیادہ ہے۔ ایک عالم دین کا مقام عام عوام سے زیادہ ہے نا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عالم کا مقام اوپر آ گیا۔ بس توجہ سے سنیں، جس طرح مقام اللہ نے دیا ہے، اسی طرح یاد رکھیں جہاں پر مقام و فضیلت ہوتی ہے وہیں پر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اسی طرح اہل منبر پر آنے والے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کریں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور روایات جو بھی پیش کریں، احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے اہم طریقے سے کریں، یعنی بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح۔ اور اہل منبر کا سب سے بڑا فریضہ جو ان مجالس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ محب اہل بیت مجلس میں آئیں، لیکن جب یہ اٹھ کر جائیں تو محب نہ رہیں، شیعہ بن کر جائیں۔ یعنی ان کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ اب توجہ سنیے گا، میں یہاں وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق ہے، ہم نے نہیں رکھا، آئمہ نے رکھا۔ آئمہ بیان کرتے ہیں، آئمہ نے خود بیان کیا، محب وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے،
جیسے میں آپ کو ایک اور دلیل کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. حدیث قصہ سب سنتے ہیں. حدیث قصہ کے اندر کیا جملہ آتا ہے؟ شیعتنا و محبینا، کہ جہاں پر ہمارے شیعہ اور محب جمع ہو. تو اس کا مطلب شیعہ اور محب میں کوئی فرق ہے؟ جبھی تو دونوں جملے آئے ہیں. کوئی فرق ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ توجہ سنیے گا. محب وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن شیعہ وہ ہے جو محبت کے بعد اطاعت اہل بیت بھی کرتا ہے. اطاعت، پیروی، ان کے پیچھے چلتا ہے. محب کی محبت سچی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ یہ محبت سیدہ ہے، یہ الفت سیدہ ہے، یہ عشق سیدہ ہے نا جو آپ کو مجلس میں لایا. آپ اتنی رات میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا چیز آپ کو لے کر آئی ہے؟ حضرت سیدہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے وفاداری آپ کو یہاں پر لے کر آئی. وفاداری لے کر آئیے نا، کیونکہ حق بنتا ہے نا انسان جن کا کھاتا ہے ان کا گائے. یہی حق بنتا ہے نا. ایسے محاورہ ہے نا اردو میں، جن کا کھاتا ہے انسان اس کا گاتا بھی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ بعض نمک حرام بھی ہوتے ہیں نا، نمک حرام وہ کھاتے ہیں لیکن اعتراف نہیں کرتے، اعتراف نہیں کرتے. اب لیکن یہ یاد رکھیں انسان کے اعتراف نہ کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. جی ہو بدل نہیں جاتی. ورنہ آئے آ کر دیکھیں نا، امیر المومنین کو خدا نے بعد پیغمبر اکرم خلیفہ بلا فصل بنایا. اب وہ بہرحال ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا، الگ بحث ہے نا کہ قرآن و حدیث سے ثابت، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن توجہ سنیں، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن مولا علی کو اللہ نے کیا بنایا؟ مولا علی کو رسول اللہ کے بعد جانشین پیغمبر اکرم. کہاں اعلان ہوا؟ غدیر میں. غدیر میں اعلان ہوا، سب جانتے ہیں. میں ابھی غدیر نہیں پڑھ رہا، میں کوئی وہ باتیں نہیں، میں وہ چیزیں نہیں پڑھنا جو آپ کو جانتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آگے تھوڑا اور چیزیں بیان کی جائیں. امیر المومنین کو اللہ نے کیا بنایا؟ مولا علی کو کیا بنایا؟ خلیفہ بلا فصل. لیکن آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں نے چاہا کہ علی کے فضائل کو کم کیا جائے، علی کے مقام کو کم کیا جائے، علی کی عزت و آبرو کو کم کیا جائے. لیکن احمق تھے، سمجھ نہیں سکے اگر علی کو عزت عوام نے دی ہوتی تو کم ہو جاتی. علی کو عزت اللہ نے دی ہے. مومنین کو عزت اللہ نے دی ہے. اور خدا جب کسی کو عزیز بنا دے دنیا مل کے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر خدا کسی کو ذلیل کر دے دنیا عزیز بھی نہیں بنا سکتی. دنیا اس کو عزت نہیں دے سکتی. یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، یہ مقام اہل بیت کا اللہ نے رکھا ہے. یہ مقام اللہ نے رکھا ہے نا. کس نے ان کو یہ بنایا؟ یہ فضیلت کس نے دی؟ مقام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. آئیں آ کر دیکھیں نا اہل بیت کے بارے میں کتنی روایات ملتی ہیں، محبت اہل بیت کے بارے. اور الحمدللہ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں اس بات کا. شیعہ سنی دونوں قائل ہیں، دونوں کی کتابوں میں موجود ہے فضائل اہل بیت. دونوں اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں نا دونوں. اور بس توجہ سنیں، فضائل اہل بیت یہ خدا نے مقام دیا. لیکن ان کے فضائل کے اندر میں نے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے نا، آپ مختصر وقت میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ پیغام دوں. فضائل تھوڑی سی ذرا دقیق اور علمی گفتگو میں کروں گا، کیونکہ معذرت کے ساتھ سب آتے ہیں یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں عوام ابھی راضی نہیں ہے، عوام اس لیول پر نہیں ہے. بھائی کب ہوگی راضی عوام؟ سوال یہ بنتا ہے یہ راضی کب ہوں گے؟ یہ جبھی راضی ہوں گے جب ممبر والے ان کو راضی کریں گے. واہ واہ واہ. جب سنانا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوتے ہیں نا. مثلا پھر یہ تو بالکل ایسے باتیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی عوام میں اتنی ہم علمی باتیں نہیں کر سکتے. بعض لوگ کرتے ہیں نا، کیونکہ کہتے ہیں ابھی عوام سننا ہی نہیں چاہتی. عوام کہتی ہے ہمیں وہی دو چار چیزیں سنا، ہم واہ واہ کریں گھر چلے جائیں. بعض باتیں کرتے ہیں نا. لیکن آپ مجھے بتائیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بچے کو اسکول بھیجیں اور کہیں کہ جی بچے کو وہ پڑھائیں جو والدین چاہتے ہیں. ٹیچر کو کہیں بچے کو وہ پڑھاؤ جو والدین چاہتے ہیں. کوئی اسکول تیار ہوگا لینے کے لیے بچے کو؟ اسکول والے کیا کہیں گے؟ ٹیچر حضرات کیا کہیں گے؟ اساتذہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی ہم اس کو، آپ کے کہنے میں ہمیں معلوم ہے کہ تعلیمی نصاب کیا ہے، آپ کے کہنے میں نہیں، ہم بلکہ اپنے طریقے سے اس کو اپ گریڈ کریں گے، اس کے لیول کو ہائی کریں گے، نیچے سے اٹھا کر اوپر لائیں گے، اس کو خود ہم اپ گریڈ کریں گے. اسی طرح عزیزان محترم ذرا سی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، توجہ سے سننا ہے.
توجہ ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. بسم اللہ. آپ فضائل دو طرح کے ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے گا کیونکہ میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ فضائل کا وہ دروازہ، فضائل کا وہ چیپٹر، فضائل کا وہ باب جو عوام سے متمسک ہے ہم نے وہ جاننا اہل بیت کا. فضائل دو طرح کے اہل بیت. ایک کہلاتے ہیں فضائل نسبی. میں وضاحت کرتا ہوں ابھی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک ہے فضائل نسبی، ایک ہے فضائل کسبی. فضائل نسبی نسبت سے ہے. نسبت، کسی کو کسی سے کوئی نسبت ہے. جیسے شجرے کی وجہ سے بھی فضائل ہوتے ہیں، خاندان کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ مثلا ابھی سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. یہ فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت کسی کو عطا نہیں ہوئی. اب یہ فضیلت جناب سیدہ کی ہے لیکن نسبی فضیلت ہے، نسبی ہے. دوسرا حضرت سیدہ رسول اللہ مثلا مولا علی کی زوجہ ہے، مولا علی کی زوجہ ہے. کتنے بڑا مقام ہے یہ جناب سیدہ کے لیے، عظیم مقام ہے کہ مولا علی کی زوجہ ہے، بہت عظیم مقام ہے. لیکن یہ بھی نسبت ہے، علی کی نسبت کی وجہ سے یہ فضیلت ہے، وہاں رسول کی نسبت کی وجہ سے یہ فضیلت ہے. جناب سیدہ حسنین کی والدہ ہے، حسنین علیہ السلام کی والدہ ہے. بھئی یہ بھی بڑی فضیلت ہے، بہت اہم فضیلت ہے. لیکن یہ فضیلت بھی نسبی ہے، حسنین کی نسبت کی وجہ سے. یہ تو نسبی فضیلتیں ہیں. لیکن کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو کسبی ہیں. کسبی نسبی فضیلت وجود میں کسی کے باہر سے آتی ہے، کسبی فضیلت وجود سے پھوٹ کر باہر نکلتی ہے. کسبی فضیلت، کسب کہتے ہیں عربی زبان میں، کسب کہتے ہیں حاصل کرنے کا. وجود میں فضیلت. اب سوال یہ بنتا ہے، ہم سب سنتے ہیں مجالس کے اندر سنتے ہیں جناب سیدہ کی نسبی فضیلت سنتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ، یہ سب سنتے ہیں نا، ہم سب سنتے ہیں. لیکن یہ فضیلت ہم نسبی فضیلت سنتے ہیں. ہم نے ایک اور فضیلت جاننی ہے اور وہ ہے حضرت سیدہ کی کسبی فضیلت. یعنی سوال یہ بنتا ہے بھئی یہ فضیلت جو ہے جناب سیدہ کو رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، مولا علی کی طرف کی نسبت کی وجہ سے ملی، حسنین کی نسبت کی وجہ سے ملی. لیکن اہم فضیلت وہی ہے جو سیدہ کے وجود میں ہے، وجود سیدہ میں. وہ کیا ہے؟ کسبی فضیلت. اور کسبی فضیلت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے حضرت سیدہ کی کسبی فضیلت یہ ہے کہ سیدہ مدافع ولایت اور مدافع علی ہے. صرف زوجہ علی نہیں، مدافع. مدافع کہتے ہیں دفاع کرنا، کسی کا دفاع کرنا، کسی کا دفاع کرنے والا. اور جناب سیدہ بعد رسول ولی خدا اللہ کی طرف سے جو ولی امت کے لیے مقرر ہے اس کی مدافع ہے. اور مدافع کو پیروکار کہا جاتا ہے. جی. اور حضرت سیدہ کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت جانتے ہیں کیا ہے؟ جس پہ خود سیدہ نے فخر کیا ہے. اب آپ اندازہ کریں جناب سیدہ نے خود جس فضیلت پر فخر کیا ہو، اور وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود فخر کیا. اور وہ فخر اس بات پہ علی کی زوجہ ہونے پہ سیدہ نے فخر نہیں کیا لیکن اس مقام پہ نہیں کیا، بلکہ زوجہ سے بھی بڑھ کر سیدہ نے فخر یہ کیا کہ میں علی کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ علی کی اطاعت گزار بھی ہوں. مطیع. جی. یعنی امام کی مطیع. یعنی یہاں پر یہ جو مطیع کا لفظ ہے نا، مطیع کہتے ہیں اطاعت کرنے والے، پیچھے چلنے والے، پیروی کرنے والے. جناب سیدہ اپنے آپ اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ میں علی کی پیروکار ہوں. پیروکار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں. پیروی کرنے والا یعنی شیعہ. جی. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا محب اور شیعہ. محب وہ ہے جو صرف محبت اہل بیت کی رکھتا ہے لیکن اس کے وجود پر، اس کے گھر میں قانون اہل بیت نہیں ہوتا، اطاعت نہیں کرتا، لیکن یہ کہ محبت بھرپور ہوتی. لیکن عزیزان محترم، شیعہ اور پیروکار وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کے قانون کو اپنے وجود پہ نافذ کرتا ہے. جی. اپنے گھر میں نافذ کرتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت قانون اہل بیت پہ کرتا ہے.
اور حضرت سیدہ کی فضیلت میں بس میں 2-4 جملے عرض کروں گا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے. حضرت سیدہ کی فضیلت میں جناب سیدہ کی فضیلت، اب آپ دیکھتے ہیں جناب سیدہ کی فضائل میں کیا ہے کہ ایک وہ بہترین ماں ہے. ماں کا کردار آپ دیکھیں جناب سیدہ نے کیسا ادا کیا، کیسا ادا کیا ہے. بہترین ماں ہے، بہترین زوجہ ہے، بہترین بیٹی ہے. تینوں کردار ملتے ہیں نا ایک عورت میں. میں یہاں اگر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اگر پیغام جائے گا تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دوں گا، خواتین کو یہ پیغام دوں گا کہ یاد رکھیں اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو معاشرے کے اندر اٹھایا ہے یورپ نے، یورپی طاقتوں نے، وہ ہے فتنہ فیمنزم، یعنی عورت کی آزادی کا نام لے کر عورت کو عریاں کرنا. وہ آزادی نہیں دیں گے، اس لیے ان کے جھانسے میں مت آئیں، یہ آزادی نہیں ہے. سب سے اہم ترین مقام اسلام نے عورت کو دیا. ورنہ آپ دیکھ لیں، ابھی خیر بہرحال میرا موضوع بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، ورنہ میں یہ ساری ہسٹری آپ کو بیان کروں. یہودیت کے اندر یہودی دین کے اندر، یہودیت کے اندر عورت کا کیا مقام تھا وہ تاریخ میں موجود ہے. عیسائیت کے اندر عورت کا کیا مقام تھا تاریخ میں موجود ہے. لیکن آئیں آ کر دیکھیں اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا، اسلام نے سب سے افضل مقام دیا. ورنہ آ کر دیکھیں اگر ہم صرف فقہی مسئلہ دیکھیں، صرف فقہی مسائل میں بھی دیکھیں تو عورت کے جائیداد اور پراپرٹی میں جو وراثت میں چیزیں ملتی ہیں، ایک حصہ اسے باپ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ شوہر کی طرف سے بھی عطا ہوتا ہے. جی ہو، یعنی یہ 2 حصے ہیں، یعنی یہ باقی کسی شریعت کے اندر اس طرح وضع نہیں کیا، قانون وضع نہیں ہے، قانون مقرر نہیں ہے. اسی طرح بس توجہ سنیں، جناب سیدہ کا مقام یعنی خواتین اپنے مقام کو سمجھیں. خواتین صرف خواتین کے لیے نہیں، تمام مردوں کے لیے بھی جناب سیدہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. بے شک اسوہ حسنہ ہے، یعنی ان کو ہم نے دیکھنا ہے انہوں نے تربیت کیسے کی، بچوں کی تربیت کیسے کی، شوہر کے ساتھ رویہ کیا تھا، شوہر کے ساتھ رویہ کیا تھا. جی آئیں آ کر دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. بات آ گئی، امیر المومنین جنگ سے واپس آ رہے ہیں، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے. مال غنیمت، کیونکہ جنگوں کا قانون تھا نا کہ مال غنیمت ملتا تھا، اور مولا علی کے حصے میں مال غنیمت زیادہ آتا تھا. وہ آپ کو وجہ پتا ہے کیوں آتا تھا؟ جی سب کو وجہ پتا ہے نا. اس لیے آتا تھا مال غنیمت زیادہ کہ علی کے ہاتھ سے ہی اکثر جو ہے وہ قلعے فتح ہوئے، اکثر جو ہے وہ علاقے فتح ہوئے امیر المومنین کے ہاتھ سے، تو مولا علی کو زیادہ ملتا تھا مال غنیمت. اچھا ایک جنگ سے مولا علی واپس آ رہے تھے، مال غنیمت ملا، ان کے حصے میں آیا، لیکن راستے میں دیکھا کہ کچھ فقیر یتامہ مساکین بیٹھے، کچھ فقیر یتامہ مساکین بیٹھے. اب علی جیسا سخی کا جملہ تو کم ہے، بلکہ علی وہ ہستی ہے جہاں سے سخاوت نکلتی ہے. امیر المومنین واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ یتامہ مساکین اور فقراء ہیں. امیر المومنین نے وہاں پر ان کو دے دیا، مولا علی علیہ السلام نے دے دیا، سب دے دیا، سارا جتنا مال تھا بانٹ دیا. اب گھر میں آئے، جیسے گھر میں پہنچے تو جناب سیدہ نے، اب ایسا نہیں کہ سیدہ کو مال چاہیے تھا، نہیں، بلکہ ہمیں پیغام دینا تھا، ہمیں میسج دینا تھا. آج کی خواتین کو یہ میسج دینا تھا، آج کی خواتین کو یہ میسج دینا تھا کہ دیکھیں شوہر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اور جیسے کہ روایت میں بھی ہمیں ملتا ہے نا، ایک روایت میں یہ بھی ملا کہ بدترین ہے وہ عورت جو اپنے شوہر پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے. طاقت یعنی اس کی کمائی، بلکہ حکم یہ ہے کہ جتنی اس کی کمائی ہے اسی میں قناعت کرے، اس میں گزارا کرے، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرے. اب بہرحال ساری روایتیں عورتوں پہ نہیں سناؤں گا، مردوں کے لیے بھی ہے. اب مرد کو یہ حکم نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے حقوق ادا نہ کرے اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھے اور جا کر جیسے بس بول دیتا ہے کہ بھائی میں تو مرد ہوں، بس مرد ہوں. نہیں، ہمارا دو چیزوں کو یاد رکھیے گا، ایک ہمارا کلچر ہے اور ایک دین ہے. جی اور ہم کلچر کے تحت جیتے ہیں، دین کے تحت نہیں جی رہے. واہ واہ، یہ بھی یاد رکھیں، ورنہ موازنہ کر کے دیکھ لیں. ابھی جو ہمارے رہنے کے آداب ہیں گھروں میں، جو طریقہ کار ہمارے گھروں میں رہنے کا ہمارا ہے، ان کو جب ہم دین سے کمپیریزن کرتے ہیں، دین سے ملاتے ہیں تو وہ دور نظر آتا ہے بالکل. اس لیے ہم نے دیکھنا دین کیا کہہ رہا ہے.
اس لیے دین کے تحت جینا ہے. کلچر ٹھیک ہے، کلچر ہمارا اپنا زمینوں کا ہوتا ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن دین کیا کہہ رہا ہے؟ فرسٹ پریورٹی، اول ترجیح، پہلی ترجیح دین کو ہو، بعد میں پھر ساری چیزیں، بعد میں ساری چیزیں، لیکن سب سے اول دین ہے. ورنہ دیکھ لیں کربلا میں امام حسین نے کیا پیغام دیا کہ دیکھو دین سے افضل کچھ نہیں ہے. ورنہ اگر دین سے افضل کچھ ہوتا تو حسین وہ چیزیں بچاتے، دین نہ بچاتے. دین بچا کر حسین نے بتایا کہ دین اسلام سے افضل ترین کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب کچھ دین پر قربان ہوگا، دین کسی پر قربان نہیں ہوگا، دین کسی پر قربان نہیں ہوگا. یہ امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے. بس سمجھو سنیں. جیسے امیر المومنین گھر پہ آئے، مولا علی جب جیسے گھر پہ پہنچے نا، مال تو سارا بانٹ دیا تھا. جناب سیدہ نے سوال کیا ہے علی کیا جنگ میں فتح نہیں ہوئی؟ امیر المومنین نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی. جی مولا علی نے بتایا فتح ہوئی. ادھر جناب سیدہ نے کہا کہ وہ مال غنیمت تو ملا ہوگا. کہا کہ بنت رسول مجھے ملا. مولا علی نے بتایا کہ یتامى مساکین اور فقراء تھے، میں نے راستے میں سب تقسیم کر دیا. اب یقین جانے زہرا نے کیا کیا، سیدہ نے کیا کیا. بہت بڑا پیغام ہے. سیدہ مصلی عبادت پہ گئی، سجدے میں جا کے کہتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا. کہ تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے. اور امیر المومنین کے جملے ہیں کہ جیسے جب رسول اللہ نے پوچھا نا، مولا علی نے جب شادی کے بعد مولا علی نے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ تم نے زہرا کو کیسا پایا ہے، کیسی زوجہ ہے؟ رسول اللہ نے جب پوچھا تو یہاں پر مولا علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے سیدہ کو معاون اسلام پایا. کیا بات، یعنی اسلام میں میری مددگار ہے. ناصرہ اسلام ہے، اسلام کی نصرت کرنے والی ہے. بس اسی لیے جب بھی شریک حیات کا انتخاب کریں، شریک حیات کا انتخاب ہے نا آپ کرتے ہیں، بھئی کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے رشتہ بھیجتے ہیں. جوانان بیٹھے جن کی ہو گئی اچھی، جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے میں وکالت کر دیتا ہوں، اگر ان کے والد صاحب یہاں موجود ہیں تو سن لیں کہ بہرحال جیسے رشتہ بھیجتے شریک حیات کا انتخاب چیزوں سے شادی مت کریں، چیزوں سے نہیں کریں. اس کے پاس کیا ہے، گاڑی کتنی ہے، بنگلہ کتنا، یہ کتنا ہے، مال کیا ہے، یہ کیا ہے. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں. شادی انسان سے کریں. دو انسانوں کے درمیان میں خدا نے شادی رکھی ہے، دو مثلا اس میں نہیں رکھی کہ ہم جا کر جو یہ دیکھنے لگتے ہیں چیزیں کہ وہ کیا ہے، کتنا افورڈ کر سکتے، کیا دے سکتے ہیں، کتنا جہیز دیں گے، کیا دیں گے، اس کے پاس کیا ہے، مال و ثروت دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کر یہ نہیں عزیزان محترم. اس لیے شریک حیات کا انتخاب امیر المومنین نے دیکھا. امیر المومنین نے کیا کہا؟ ایسی شریک حیات ہے کہ اسلام میں معاون ہے. اب آپ دیکھیں شریک حیات کا انتخاب کریں تو ایسی ہو جو آپ کو کربلائی بنائے، کوفی نہ بنائے. ورنہ آپ دیکھ لیں نا کربلا کے میدان کے اندر زہیر ابن قین آتے ہیں. زہیر ابن قین آنے کے لیے تیار نہیں تھے امام حسین کے ساتھ. زوجہ نے بھیجا کہ جاؤ ایک بار سن کر آؤ رسول کا بیٹا کہہ کیا. یعنی ایسی پاکیزہ عورتیں بھی ہیں جنہوں نے خود اپنے شوہر کو تیار کر کے راہ خدا میں بھیجا ہے، اور ایسی عورتیں بھی ہیں کوفہ کے اندر جنہوں نے اپنے شوہر بچائے، مسلم قربان کر حسین ابن علی کا نمائندہ قربان کیا. بس عزیزان محترم یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں دو چار باتیں کہ جناب سیدہ کی سیرت دیکھیں. تربیت، بس تربیت کے حوالے سے دو جملے سن لیں، میں پھر ذکر مسائل پہ آ رہا ہوں. تربیت کیا چیز ہے، تربیت ہم اولاد کی کیسے کریں، جناب سیدہ کا قانون کیا ہے. کیونکہ آج اگر ہمیں اولاد کی تربیت کرنا آ گئی تو سارے مسائل حل ہو جائیں. میں آپ کو ایک آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں، تشریح کا اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ اگر تشریح کرنے لگے تو زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی. سورہ مبارکہ تغابن قرآن مجید کا 64واں سورہ ہے، 64 نمبر سورہ ہے، سورہ تغابن. آیت ہے 14 نمبر آیت ہے، 14 نمبر آیت ہے. اس کو جا کے آپ نے پڑھنا ہے، تھوڑا اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. میں آیت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ نہیں پڑھ رہا، بس مختصر اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. خدا نے
اس سورے کے اندر اور بھی مقامات پر کہا، خدا نے اس مقام پر کہا، اس آیت کے اندر کہا کہ اولاد ازواج سے مراد زوجکم سے مراد وہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف عورت، بلکہ زوج عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں، جوڑے کو، زوج جوڑا ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں، یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں کو، اس جوڑے کو عربی میں زوج کہتے ہیں، زوج۔ تو اس لیے جیسے قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں، جب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ازواج، زوج، مال، اولاد، یہ اے انسان تیرے لیے فتنہ ہے۔ اب بڑی عجیب و غریب آیت ہے، توجہ سنیے گا، میں آیت کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کہ یہ تیرے لیے فتنہ ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بیوی بھی شوہر کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے؟ کیا شوہر بیوی کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اولاد ماں باپ کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے؟ یا مال، وہ جو مال ہم کماتے ہیں، کیا وہ بھی فتنہ ہے؟ اب توجہ سنیے گا، مال حرام کی بات نہیں ہو رہی، مال حرام کا تو عذاب ہے، مال حرام کو منع کیا، کمانا ہی نہیں ہے، مال حلال بھی فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ کنڈیشنز ہے، کچھ ویلیوز ہے، کنڈیشنز ہے، ان کنڈیشنز کو سمجھنا ہے۔ میں پہلے لفظ فتنہ کی وضاحت کرتا ہوں۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ایک ایسا شور ہوتا ہے، ایک ایسی وبا ہوتی ہے جو پورے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، اب وہ چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کرونا وائرس ایک جسمانی جو ہے وہ وائرس تھا، اسی طرح روحانی وائرس بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی وائرس سے انسان کا بدن مرتا ہے، روحانی وائرس سے موجودہ حالات میں انسان نہیں، آنے والی نسلیں تک مر جاتی ہیں۔ کیسے مرتی ہیں؟ عقائد کے طور پر۔ توجہ سنیے گا، اسی میں پہلو بیان کروں گا کہ جناب سیدہ نے کیا کیا باہر نکل کے، آخر میں بیان کروں گا، تو جملے سنیے گا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ یعنی ایک ایسی وبا ہے جو روح اور جو روحوں کو انسانوں کی بیمار کرتا ہے، پروپیگنڈے کے اندر لیتا ہے، شکار کر جاتا ہے۔ اب توجہ سنیں، فتنے کی ایک اور خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ فتنہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرا لیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ یہاں جو اولاد کو، اس آیت میں جو اولاد کو، مال کو، ازواج کو، میاں کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے جو فتنہ کہا گیا ہے نا، اللہ نے جو فتنہ کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ساری توجہ اس میں لگ جائے، ان نعمتوں میں لگ جائے، نعمتیں دینے والے کو بھول جائے۔ اور ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے۔ انسان کے دشمن تین ہیں، تین طرح کے ہیں، توجہ سنیے گا، اس آیت کے اندر اللہ نے دشمن بیان کیا ہے، یعنی بعض اوقات یہ والدین اولاد کے دشمن ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے، کوئی بھی ایک دم کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے جی مطلب کیا کوئی باپ بھی کسی بیٹے کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیسے ہیں؟ آئے میں آپ کو تھوڑی دقیق نگاہ سے بتاؤں۔ دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں، پہلے ڈیفینیشن سن لیں۔ پہلا دشمن وہ ہوتا ہے جو ارادے میں بھی دشمنی رکھتا ہے اور چہرہ بھی دشمنانہ ہوتا ہے، یعنی اندر نیت بھی یہ رکھتا ہے کہ ان سے میں دشمنی کروں، اور چہرہ بھی دشمنانہ ہوتا ہے، یعنی آتا ہے فرنٹ پہ۔ جیسے آج دیکھیں مسلمانوں کے جو کھلے عام دشمن ہیں وہ کفار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا دشمن، دوسری کیٹیگری دشمن کی یہ ہے کہ ارادے میں دشمنی ہے، چہرہ دوستانہ ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ جی اس کو کہتے ہیں منافق۔ آج آپ دیکھیں نا منافق، بھائی مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ منافقین سے۔ مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ منافقین سے ہے، کفار سے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد میری امت کو خطرہ منافقین سے ہے۔ آج بھی دیکھیں، آج سب سے بڑا خطرہ امت اسلامیہ کو کس سے ہے؟ منافقین سے۔ اور اس وقت سب سے بڑے منافق اور خیانتکار آپ اگر دیکھیں مسلمانوں کے، تو وہ کون بنے ہوئے؟ مسلمانوں کے عقائد کے، اسلام کے، مسلمانوں کے نظریات کے، وہ عرب حکمران، سارے عرب حکمران آپ دیکھ لیں جا کر۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، توجہ سنیے گا۔ دبئی کے اندر، میں ابھی زیادہ اسی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ ہم نے کرنٹ افیئر میں حالات حاضرہ میں بیان کیا ہے، آپ لوگ اسے سن سکتے ہیں، نیٹ پر موجود ہے۔ دبئی کے اندر ایک کلب، ہوٹل کھولا گیا ہے،
ابھی اس کی تیاری پوری ہو گئی ہے، بس وہ اس کی افتتاح ہونے والی ہے ابھی چند ہی دنوں میں، یا پھر ہو سکتا ہے نئے سال کے اندر اس کی افتتاح ہو جائے 2023 میں۔ اس ہوٹل کا نام ہے ایلومیناٹی کلب۔ ایلومیناٹی کیا چیز ہے یہ آپ جا کے سرچ کریں۔ ایلومیناٹی کا ترجمہ ہے دجال، دجالیت۔ ایلومیناٹی کو آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے نا، یہ جوانان توجہ سنیں، سرچ کریں گے وہ آ جائے گا کیا ہے دجالیت، یعنی ایلومیناٹی ایک ایسا گروپ ہے جو دجال پرستی کے لیے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور یہ کلب جانتے ہیں کس نے کھولا ہے؟ انڈیا کے بھارت کا مسلمان، انڈیا کا مسلمان اداکار ہے اس نے، مسلمان اداکار یعنی غیر مسلم نہیں، مسلمان اداکار، کیونکہ باقاعدہ انہوں نے ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے پیچھے بڑا ایک ایجنڈا ہے۔ اچھا ان سارے کلبز کا ان چیزوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہدویت کا روک تھام۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی تھا نا، کچھ عرصے پہلے کہا گیا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ فلاں ملک سے دوستی نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے، اس سے نہیں کرتے۔ کہا بھئی کیوں دوستی نہیں کرتے؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ امام مہدی کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم علل اعلان کہا تھا آپ کے سامنے وہ بیانات، لیکن احمق ہے جانتا نہیں ہے امام مہدی کو لانے کا وعدہ ہمارا نہیں اللہ کا ہے۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے بعض لوگ ہیں عزاداری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے جی عزاداری نہیں کرو، عزاداری، بھئی عزاداری کیسے روکیں؟ عزاداری کیسے رک سکتی ہے؟ احمق ہے جانتے نہیں ہے عزاداری کا وعدہ بھی تو اللہ کا ہے۔ جی اگر ہم نے کیا ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ روک تھام کریں۔ بس توجہ سنیں، ہوا یہ کہ یہ ایلومیناٹی ایک گروپ ہے دجال پرستی کا، باقاعدہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بہرحال میں ابھی اس میں نہیں جاتا زیادہ ڈیٹیل میں، آپ جا کے اس کو سرچ کریں اور دیکھیں۔ یہاں پر امت اسلامیہ کو شعور کی ضرورت ہے، یعنی منافقین سے یہ کام کرایا جا رہا ہے جو اندر ہے، اندر موجود ہے ان سے کرایا جا رہا ہے۔ پہلا دشمن انسان کا وہ ہے جو چہرہ بھی دشمنانہ رکھتا ہے اور ارادہ بھی دشمنانہ۔ دوسرا دشمن وہ ہے جو چہرہ دوستانہ رکھتا ہے اور ارادہ دشمنانہ۔ اور تیسرا دشمن انسان کا، یہ بھی دشمن ہے، وہ ہے جو چہرہ بھی دوستانہ رکھتا ہے، ارادہ بھی دوستانہ۔ بڑی عجیب بات ہے، سب کہیں گے یہ کیا؟ پہلا تو ہو گیا، کون ہو گیا؟ وہ کافر ہو گئے جو چہرہ دوستانہ، چہرہ بھی دشمنانہ اور ارادہ بھی دشمنانہ۔ دوسرے ہو گئے منافق، چہرہ دوستانہ، ارادہ دشمنانہ۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے احمق دوست، احمق دوست، بے وقوف دوست، روایات میں ذکر ہوا ہے، بے وقوف دوست، بے وقوف ہمدرد، جذباتی اور احساساتی والدین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، روایات کہہ رہی ہیں۔ اب توجہ سنیے گا، میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سب صاحب اولاد بیٹھے، اس لیے تربیت کریں۔ ان مجالس کا مقصد تربیت ہے، نسل ظہور کے لیے اس نسل کو تیار کرنا ہے، ظہور کے لیے تیار کرنا ہے۔ آئیں دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے بعض کے سمجھتے ہیں کہ بھئی والدین کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ وہ دشمن اس طرح نہیں ہوتے کہ بچوں کو کھانا نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں، سب کچھ دیں گے۔ بعض اوقات والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ اولاد سے دشمنی ہی کر رہے ہوتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سردی کا موسم ہے، نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے۔ بھئی جوان لڑکا ہے، 18-20 سال کا لڑکا ہے، جوان گھر میں لیٹا ہے آ کے، ٹھیک ہے، باپ اس کو اٹھا رہا ہے فجر میں، مثال کے طور پر ہوتا ہے بعض گھروں میں، یہ آپ نے منظر آپ بھی دیکھا ہوگا، جانتے ہو، باپ نے نماز فجر کے لیے اٹھایا، ماں ذرا احساساتی زیادہ ہوتی۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے ارے ابھی رات کو 2 بجے ہی تو سویا ہے، دیر سے سویا ہے، چھوڑ دو، تھوڑا سا سونے دو، یہ کر دو۔ یہ ماں کیا کر رہی ہے؟ یہ ماں اس کے ساتھ انجانے میں اس کے ساتھ یہ دشمنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راہ خدا سے ہٹ جائے گا، اللہ کی راہ سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے قانون الہی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ تربیت کے قوانین جناب سیدہ نے دیے ہیں، حضرت سیدہ نے دیے ہیں۔ عقائد، اب جیسے ممبروں سے بھی عقائد بیان کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کے دفاع کی ضرورت ہے۔ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ایشوز تشیع کے اندر موجود ہیں، اندرونی بھی تشیع کے اندر معاملات بگاڑے جا رہے ہیں اور باہر سے بھی بگاڑے جا رہے ہیں۔ اس لیے مجالس کا ہدف عقائد، مجالس کا ہدف اخلاق، مجالس کا ہدف
تربیت، فضائل، مسائل، یہ ساری چیزیں مجلس کا جز ہیں. یہ سب چیزیں مجلس کا جز ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے دی تھی. مجلس محاسبہ ہے. سیدہ کی یہ مجلس محاسبہ ہے. مثال کے طور پر میں مجلس میں آیا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لیکن لعنت جھوٹوں پہ کر رہا تھا. کتنی بڑی عجیب بات ہے. میں مجلس سیدہ میں آیا تھا، لعنت کس پہ کر رہا تھا؟ جنہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا، لیکن خود بھی تو اپنے بھائی کا حق کھا کے آیا تھا. ایسا ہوتا ہے نا بھئی، کسی بہن کا اپنا حق کھا لیا. یعنی حق کھانے والے کو غاصب کہتے ہیں، حق کھانے والے کو ظالم کہتے ہیں. لیکن مجلس کا فلسفہ کیا ہے؟ مجلس کی حکمت یہ ہے کہ آنے دو، روکو نہیں، آنے دو. آیا ظالم تھا، غاصب تھا، لیکن علی کی عدالت اتنی سناؤ اٹھ کر جائے تو ظالم نہ رہے، عادل بن کر جائے. آیا بزدل تھا، آیا بزدل تھا، میرے اندر خوف تھے، دشمن کا خوف تھا، اس کا خوف تھا، اس کا خوف تھا، بہت سارے خوف تھے. مجلس میں آنے دو، بزدلوں کو بھی آنے دو، لیکن خیبر اتنی سناؤ اٹھ کر جائے تو شجاع بن کر جائے. اس کے وجود میں شجاعت، اس کے وجود میں صداقت آ جائے، اس کے وجود میں غیرت پیدا کر دو. سیدہ کی مجالس غیرت پیدا کر دو. غیرت، غیرت کیا چیز ہے؟ غیرت یعنی جب دین پائمال ہو رہا ہو تو ہم دیکھیں نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. آئیں آ کر دیکھیں سیدہ نے کیا کیا. جناب سیدہ کے دور میں، بس مختصر سے سنیں، میں ذکر مسائل پہ آ رہا ہوں. جناب سیدہ نے کیوں قیام کیا؟ میں کراچی میں بھی ابھی میں نے مجالس میں پیغام دیا تھا، میں آپ کی خدمت میں بھی دوں گا. جیسے بعض شعراء حضرات جب شاعری کرتے ہیں نا تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ سیدہ دربار میں گئی. سنا ہے نا نوحہ میں آپ نے کہ دربار میں گئی. نہیں، بی بی دربار میں نہیں گئی، دربار میں جناب زینب کبریٰ گئی تھی. اسی لیے پوری امت اسلامیہ کو یہ بتاؤ دربار میں نہیں گئی، مسجد نبوی میں گئی تھی. کیونکہ دربار میں لکھنے سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے، گزر جاتے ہیں. اچھا دربار میں گئی ہوں گی، دربار کسی جو ہے وہ غاصب اور ظالم کا ہوگا، کسی حکمران کا دربار ہوگا، اتنی توجہ نہیں دیتے. لیکن جب مسجد نبوی لکھو گے تو کہیں گے مسجد کیوں گئی تھی، کیوں گئی تھی نبی کی بیٹی مسجد، ہوا کیا تھا، کیوں مسجد جانا پڑا؟ اور جانتے ہو کیسے گئی تھی؟ ایک دروازہ سیدہ کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مولا علی کا در کھلتا تھا نا، باقی سب کا بند تھا. سیدہ کا در کھلتا تھا، اس دروازے سے نہیں گئی جو دروازہ گلی میں کھلتا تھا اس سے گئی. یعنی احتجاج کیا تھا سیدہ، ایک احتجاج کیا تھا، منظم احتجاج. لیکن کیا کس کے لیے تھا؟ صرف فدق کے لیے نہیں عزیزان محترم. فدق بی بی کا حق ہے، تا قیامت رہے گا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ بھی یاد رکھیں. جیسے بعض لوگ سمجھے اگر ہم ہدف جناب سیدہ کا بتائیں تو کہتے ہیں فدق کی اہمیت کم ہو رہی ہے. نہیں، فدق سیدہ کا حق ہے، تا قیامت رہے گا. میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے اس کے اوپر کمپرومائز کرنے والے. جب سیدہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. فدق سیدہ کا حق ہے. لیکن توجہ سنیے گا، میں آپ کو دو جملے بتاؤں، امت میں اتحاد بھی رہے اور اپنی بات بھی پہنچے. وحدت امت کے حوالے سے، وحدت امت کے حوالے سے مولا علی کی سیرت اپنائیں، بڑی خوبصورت ہے. مولا علی کی سیرت اپنائیں نا. مولا علی نے کیا کیا وحدت امت کے حوالے سے؟ جی، امت میں اتحاد بھی رہے، کوئی تفرقہ نہیں پڑے، لیکن حقائق بھی پہنچے، اصل بات بھی پہنچے. تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں دو جملے کہہ کے، دو جملوں میں، ایک لائن کے جملے میں مولا علی نے بڑی خوبصورت حکمت عملی دے دی. مولا علی نے کہا کہ سنو، میرا یہ حق ہے، یہ اقتدار، یہ مسند جس پہ آج دوسرے مولا نے کہا سنو، یہ میرا حق ہے، جو مجھے مل گیا تو ٹھیک، ورنہ اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر سفر جاری رکھوں گا، حق سے دستبردار نہیں ہوں گا. مولا نے کہا خوبصورت جملہ کہا کہ سنو، اگر میں امت میں اتحاد کی وجہ سے خاموش ہوں، وصیت رسول ہے کہ علی امت میں تفرقہ نہ پڑے، امت میں انتشار نہ ہو. لیکن سمجھتے کیا ہو؟ کیا حق علی کا نہیں ہے؟ کہا میرا حق ہے. میں اونٹ کے پچھلے حصے پر، امام نے مثال دی، اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر سفر کرنا مشکل ہوتا ہے،
کبھی کر کے دیکھے، کر ہی نہیں سکتا انسان. اتنا اونٹ ہچکولے کھاتا ہے، اتنا ہچکولے کھاتا ہے چلتے ہوئے کہ پچھلے حصے پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. مولا علی کہتا ہے میں اونٹ کے پچھلے حصے پر بیٹھ کر، یعنی مولا نے مثال دی کہ اگر 25 سال مجھے کرب و مصیبت میں گزارنے پڑے میں گزار دوں گا، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حق میں نے چھوڑ دیا. چھوڑا نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے. اسی لیے سیرت علی اپنا ہے. بس توجہ سنیں، سیدہ نے قیام کیوں کیا؟ بس ساری باتوں کا نچوڑ، ساری باتوں کا نچوڑ سیدہ کا قیام ولایت کے لیے، ولایت کے لیے تھا نا. ولایت کیا چیز ہے؟ سوال یہ بنتا ہے ولایت کے لیے تھا، ولایت کے لیے. سیدی ولایت کے لیے، سب نے بولا ولایت کے لیے تھا. زہرا نے خود اپنے خطبے میں بیان کر دیا سیدہ نے. ولایت کیا ہے؟ ولایت کے بارے میں بس 2-3 جملے سن لیں، میں وضاحت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے 3 جملے میں پہلے اردو کی وضاحت کروں گا اور اسی پہ ولایت کیا ہے کہ اور پھر میں ذکر مسائل پہ آ رہا ہوں. آئین، حاکم، حکومت. ڈیفینیشن سنیے گا، میں جوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان جانتے ہیں. آئین، کانسٹیٹیوشن. جیسے آپ سنتے ہیں نا آئین پاکستان، آئین پاکستان میں یہ ہے، آئین پاکستان میں وہ ہے. سنتے ہیں نا سب، اس کے اندر سنتے ہیں بھائی آئین پاکستان کے تحت جوڈیشری کے اندر، عدالت کے اندر یہ ہوا، آئین پاکستان کے تحت آئین پاکستان. آئین، حکم، آئین یعنی قانون، کانسٹیٹیوشن. حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم وہ ہوتا ہے جو اس آئین کو نافذ کرنے کا حکم دیتا. اور حکومت کیا چیز ہوتی ہے؟ حکومت وہ طاقت اور مشینری ہوتی ہے جو حاکم کے بتائے ہوئے قانون کو نافذ کرتی ہے. اب وہ طاقت کے زور میں بھی کرتی ہے. حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرتی. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، چاہے وہ لبرل حکومت ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی کی ہو، چاہے وہ امپیرلزم کا بلاک ہو، چاہے وہ کمیونزم کا بلاک ہو، چاہے دنیا کے آج کوئی سے بھی نظام ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، کوئی سا بھی نظام ہو، طاقت کے ذریعے کرتے ہیں نا نافذ. اور ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی قانون کو مانتا نہیں ہے، اس لیے ڈنڈا ضروری ہوتا ہے نا. ضروری کوئی ڈنڈا ضروری ہے یا نہیں؟ اب توجہ سنیے گا. آئین، حاکم اور حکومت. آئین کانسٹیٹیوشن، قانون. حاکم جس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل ہوگا، یعنی فیصلہ کرنے والا، بتانے والا. اور حکومت وہ طاقت اور مشینری جس کے ذریعے سے قانون نافذ کیا جائے گا. یہ ڈیفینیشن بھی ہم مطلب کی جانب آئیں. رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں گراں قدر چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک قرآن، ایک اہل بیت. کیا ہے قرآن و اہل بیت؟ کیوں دیا؟ اب آئیں سنیں. قرآن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آئین، کانسٹیٹیوشن. علی وہ حاکم جو قرآن پر بعد رسول عمل کرائے گا. اور ولایت وہ طاقت اور حکومت جس کے ذریعے سے علی کی بات پر عمل کروایا جائے گا. ولایت ایک سسٹم ہے. ولایت کا آغاز میرے وجود سے ہوگا. آج میرے وجود سے ہوگا. میں علی کا ماننے والے ہیں نا الحمدللہ. محبت علی کتنی ہے، بہت ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن اس وجود پر ولایت علی بھی نافذ ہے. بسم اللہ. اسی ولایت علی کے نفاذ کو اطاعت کہتے ہیں. اطاعت ہی کہتے ہیں زیادہ محترم. بس توجہ سنیں، سیدہ اس ولایت کو بچانے گئی تھی. اس ولایت کو بچانے گئی تھی، اس ولی کے دفاع کے لیے گئی تھی. 3 چیزوں پر حملے تھے: توحید، رسالت، امامت. 3 چیزوں پر حملے تھے. زہرا نے کیا کیا؟ آئیں جانے فاطمہ کون ہے. صرف مختصر میں قیام کو بیان کروں. مشرکین و ملحدین سے توحید، یہود و نصارہ سے رسالت، اور منافقین سے